سورۃ الانعام آیت نمبر 30۔ ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قالا، تو اللہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، حق ہے، وربنا، اور قسم ہے ہمارے رب کی، قالا، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، فذوقوا العذاب، پھر تم جو دنیا میں کرتے رہو نا، پھر وہ حق تھا نا سب کچھ جو نبیوں نے بتایا، پھر چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے ہو، جو تو اب دنیا میں کفر کرتے تھے، پھر اس کے سبب آج عذاب کو چکھو، آج تمہارے ذمے عذاب لگایا گیا ہے، تمہیں عذاب چکھنا ہی پڑے گا۔ تو پچھلی آیات میں کفار کا وہ قول بیان کیا ہے جو وہ دنیا میں کہا کرتے تھے، اور اب آخرت میں ان کی حالت کا ذکر ہے۔ قال الیس ھذا بالحق، کاش آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب انہیں آگ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ آخرت حق نہیں ہے، اب وہ اپنا قول بالکل ہی بدل لیں گے اور قسم کھا کر قیامت کے دن کے حق ہونے کا اقرار کریں گے، مگر اس وقت کا اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا کہ پھر اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن ان کی اس خواہش کا اور اسے ٹھکرا دیے جانے کا کئی جگہ ذکر ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بآیاتنا، قد تحقیق، خسر خسارے میں ہیں، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت بغتۃ اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، کا مفرطنا، اس پر جو ہم سے کوتاہی رہ گئی ہے، فیہا، اس کے بابت، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما یذرون، جو وہ اٹھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، تو جب اچانک قیامت آئے گی، پھر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اس حال میں کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الا، خبردار، سا، برا ہے، ما یذرون، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جنہوں نے جھٹلایا نا، کل قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب ہوں گے، اور ان لوگوں نے اپنے بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ آگے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی الا مگر لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے بہت، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بہت جلد ختم ہونے کا اعتبار سے اس کو لہو اور لعب فرمایا ہے۔ جیسے بچوں کا کھیل تھوڑی دیر ہوتا ہے نا، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کے کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت اپنی زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کی کوئی جگہ نہ رہے، سب کو سب روشن بھی کر دے اور سب خوشبو سے بھر جائے، اتنی خوبصورت ہیں وہ، اور ان کا اگر سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اگر دنیا میں آ جائے ساری دنیا پیچھے لگ جائے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2796 ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2796 ہے۔ تو آگے فرمایا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی کہ آخرت کا گھر دنیا سے کہیں بہتر ہے،
مگر ان کے لیے کفر و شرک، نفاق اور کبائر، ورنہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے فرمایا قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، کس بات کو؟ تحقیق قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، تو قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ لیحزنک الذی، ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ بات کہتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ الذین، وہ بات، یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم، بے شک وہ، لا یکذبون، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، اور لیکن ظالم ہی لوگ جو ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، لیکن آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے پریشانیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کو نہیں بلکہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے ہیں، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسول، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اوپر اس چیز کے کہ جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم، آ گیا ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدل، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاءک، آ چکی ہے آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، کچھ رسولوں کی خبریں، کچھ رسولوں کی خبریں وہ آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں کہا گیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو جھٹلایا گیا ہے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، تو آپ نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ اور فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، اور البتہ تحقیق جاءک، آ چکے ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، کچھ خبریں رسولوں کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نصرت اور آپ کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، تو پورا ہوگا، لہذا آپ اطمینان کے ساتھ رہیے گا۔ وَإِنْ، اور اگر، کان ہے، کبر، گراں، علیک، آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھیں، ان تبتغی، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلمن، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، یا آسمان میں، فتاتہم، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا، لجمعہم، تو البتہ ضرور جمع کرے گا انہیں بھی، علی الہدی، ہدایت پر، اللہ چاہے گا تو انہیں بھی ہدایت پر جمع کرے گا۔ فلا تکونن من الجاہلین، سو آپ ہرگز نہ ہوں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، گراں ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، تو اگر آپ استطاعت رکھیں یہ کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان، یا پھر لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو دیکھیں، اگر چاہتا اللہ تو ضرور جمع کرتا انہیں ہدایت پر، تو سو نہ ہرگز آپ نادانوں میں سے ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کے اعراض کی وجہ سے۔ تو جنہوں نے، اگر آپ سیڑھی بھی لے آئیں تو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کروا دیں، تو جو بھی کچھ کروا دینا، تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جھٹلانے سے جو تکلیف اور دل شکنی ہوتی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بے رخی اگر بہت زیادہ ہی آپ پر شاہ گزرتی ہے تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کر آپ کو معجزہ لا کر ان کو دے بھی دینا تو پھر بھی نہیں مان لائیں گے۔ اتنی بڑی بات کی اللہ نے
آگے فرمایا ولو شاء اللہ لجمع، یعنی ایسا مت خیال کیجئے کہ کوئی نشانی لانے سے یہ راہ راست پر ضرور ہی آ جائیں گے، کیونکہ ہدایت سراسر اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، کیونکہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام تو سیدھے رستے پر چلانا ہے، یعنی کہ لوگوں کو سیدھا رستہ بتانا ہے، اور باقی رہا سیدھے رستے پر لے کر جانا اور ان کو ہدایت دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ انما صرف یستجیب الذین، بس قبول کرتے ہیں حق کو، الذین وہی لوگ ہی، یسمعون والموتى جو سنتے ہیں توجہ سے، اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا اللہ ان کو، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف ہی وہ لٹائے جائیں گے۔ وقالوا انہوں نے کہا لولا نزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس نبی پر آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی اوپر اس بات پر، ینزل آیتن یہ کہ وہ اتارے کوئی بڑی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثر علم نہیں رکھتے۔ وقالوا انہوں نے کہا لولا نزل، انما صرف یستجیب قبول کرتے ہیں الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں توجہ سے، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ تو اللہ ان کو اٹھا لے گا، ثم الیہ یرجعون پھر وہ اسی کی طرف ہی اللہ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا، اللہ اکبر، مردوں کے مشابہ، تو جن کو بھی جتنا بھی پکارا جائے وہ جواب نہیں دیں گے جس طرح مردے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے۔ وقالوا انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیت من ربہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا، آگے سے انہوں نے یہ باتیں منکرین نبوت یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ کل کہہ دیے ان اللہ قادر، اللہ تو قادر ہے، الی ینزل آیہ یہ کیوں نازل کرے کو نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تو اتار دے گا، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ جب معجزہ مانگنے کے بعد نہ مانے گی قوم تو پھر عذاب آئے گا، تو بعد میں پریشان ہونا ہے۔ وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی بھی چپایا، من دابۃ کوئی بھی چلنے والا، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہو، بجناحی اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا امم مگر وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرطنا فی الکتاب نہیں ہم نے چھوڑی کوئی کمی کی کتاب میں، من شیء کچھ بھی، ثم الی ربہم پھر وہ اپنے رب کی طرف ہی، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دونوں پروں کے ساتھ، مگر یہ سب امتیں ہیں اور امثالکم تمہاری ہی طرح ہیں، تو نہیں ہم نے چھوڑا کتاب میں کچھ بھی، ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سب کچھ جو پرندے درندے سب ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں، تو یہ سب کی سب اللہ کی طرف ہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو کچھ ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلم خشک ہو چکا ہے لکھ کر، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6596۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سب نے اللہ رب العزت کی طرف ہی جانا ہے، تو یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو فرمایا صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رسول اللہ نے فرمایا ضرور بدرور حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا بدلہ بھی سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن یہی باتیں ہوں گی۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن اور وبکمن وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، یضلل گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ اور جس کو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے پر لگا دے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر لگانا چاہے اس کو سیدھے رستے پر، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرنا اس کو گمراہ کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت اصل میں اللہ رب العزت کی طرف ہے، جن کو ہدایت نہیں چاہیے وہ جو مرضی کریں، ان کی اللہ رب العزت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا تمہارا خیال ہے، ان اتاکم کہ اگر آئے تمہارے پاس، قل کہہ دیجئے ارأیتم مجھے بتلاؤ کیا تمہارا خیال، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تو کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تمہارے پاس قیامت کا دن آئے، کیا تم اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ اس وقت ایاہو صرف اسی کو ہی تدعون تم پکارو گے، فیکشفو تو اللہ دور کر دے گا، ما تدعون وہ تکلیف کے جو تم پکارو گے، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو۔ بلکہ اسی وقت صرف اسی کو تم پکارو گے کیونکہ وہ دور کرے گا تکلیف کو دور کرے گا، وہ تدعون جو تم پکارو گے، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے نا تو کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا کہ سب کے سب یعنی کہ اللہ کو پکاریں گے۔ پھر کیا، جیسے آج کل بھی جب یہ بڑے بڑے مشرک پھنستے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کل کے جو مشرک ہیں پتہ نہیں یہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کی بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے